بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ تمام اہل ایمان کو، تمام لوگ جہاں جہاں عید منا رہے ہیں پوری دنیا میں، ان سب کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ تو یہاں پردیس سے ہم آپ کو عید مبارک کہہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے آپ دعا کیجئے کہ حالات پاکستان کے بہتر ہوں، پاکستان کے اندر ظلم جبر اور فسطائیت ختم ہو، ہم واپس جائیں اور اپنوں کے ساتھ عید منائیں۔ اور اپنے دیس میں اپنے لوگوں کے بیچ میں عید منانا بہت ایک الگ چیز ہے۔ اس کو آپ جب باہر ہوتے ہیں تو آپ مس کرتے ہیں، اور جب آپ مجبوراً باہر ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت مس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، خبریں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت اچھی خبریں تو نہیں ہیں عالمی سطح پہ، پاکستان کے خطے کے حوالے سے، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو حالات ہیں اس حوالے سے کچھ بہت اچھی خبریں نہیں ہیں۔ لیکن پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی ایک مرتبہ پھر۔ اب اس میں خبر پتہ کس طرح دی گئی ہے پاکستان کی میڈیا پہ؟ یہ آپ ڈھٹائی اور بے شرمی دیکھیں پاکستان کی میڈیا کی، کہ جیو نیوز خبر دے رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں نماز عید کی ادائیگی، عمران خان سیکیورٹی وجوہات کے باعث نماز نہ پڑھ سکے۔ یہ تو ایسے لکھا جیسے یہ عمران خان کی اپنی چوائس تھی کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ یعنی سپرنٹینڈنٹ آف جیل عمران خان صاحب کے پاس آیا اور نے کہا جناب کہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آ جائیں اور آ کے پڑھ لیں۔ یعنی یہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اصل خبر یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر قیادت ہے، انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں نماز عید کی ادائیگی کی اجازت دی جائے، مگر ان میں سے کسی کو بھی عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ مسجد اقصی میں اسرائیلیوں نے نماز پڑھنے سے روک دیا، اور کشمیر کے کچھ ایریاز میں بھارتیوں نے نماز پڑھنے سے روک دیا، اور پاکستان کی جیلوں میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ تو یہ ان کے لیے ایک نارمل چیز ہو سکتی ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کا کیس القادر یونیورسٹی والا وہ چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ 1.25 سال ہو گیا پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست ڈالی ہوئی تھی سزا معطل کرنے کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ سزا معطلی کی درخواست سن ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے ایک اور چیف جسٹس تھے، پھر یہ والے چیف جسٹس بھی تھے، تو یہ درخواست کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ 1.25 سال سے نہیں سنی، لیکن ایک دم درخواست آتی ہے جناب کہ آپ اپیل سن لیں سزا کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا جی ہم سزا کے خلاف جو اپیل والا کیس ہے وہ سن لیتے ہیں، جو سزا معطلی والا اس کو ہم برخاست کر دیتے ہیں، اس کو فارغ کر دیا۔ وہ درخواست ہی مسترد کر دی جہاں پہ عمران خان صاحب کی سزا معطلی ہونی تھی۔ اب اس فیصلے کے خلاف عمران خان صاحب کے وکلا نے کہا جی ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ان کا حق بھی ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جہاں وہ چاہیں وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن اپیل دائر کرنے کے لیے انہیں جانا پڑے گا عمران خان صاحب کے پاس، اور وکالت نامے پہ دستخط کر کے عمران خان صاحب سے اجازت لے کر آنا پڑے گا۔ اب وہ بار بار بتاتے ہیں عدالت میں کہ جناب اپیل دائر کرنی ہے آپ کے فیصلے کے خلاف، لہذا مہربانی کریں عمران خان صاحب سے وکالت نامے پہ دستخط کروانے دیں۔ تو وہاں جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خلاف ہونے والے ایک فیصلے کے خلاف اپیل میں جانا چاہتی ہے، وہاں پہ جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب وکالت نامے پہ دستخط کرانا آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ اور اب جج صاحب نے ایک اور فیصلہ جاری کر دیا ہے جہاں وہ اب سزا سنانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ تو یہ جناب اب القادر والا کیس ہے، حیران کن صورتحال ہے۔ اس کو بہت سارے جرنلسٹ انہوں نے رپورٹ کیا، لیکن احتشام کیانی صاحب نے بہت شاندار رپورٹ کیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ کو بار بار بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کر کے اپیلیں سننے کے فیصلے کے متاثرہ ہیں، اور اپیل دائر کرنا چاہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کیا فیصلہ دیا آپ نے، جو قیدی کا بنیادی حق ہے۔ لیکن سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اپیل کے لیے وکالت نامے پر دستخط کروا کر نہیں دے رہا، لیکن چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے اس پر کوئی دلچسپی نہیں کی، اور جب آرڈر لکھوایا تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو یہ کہا کہ یہ جو میرا والا کیس ہے نا، جس میں سزا دوبارہ دینا چاہتا ہوں، اس میں آپ وکالت نامے پہ دستخط کروا دیں۔ اندازہ کریں ایک ہی جج ہے، ایک ہی عدالت ہے، اسی عدالت میں کیسز لگے ہوئے ہیں۔ وکیل کہتا ہے جناب یہ والا جو کیس ہے اس میں میں عمران خان کے وکالت نامے پہ دستخط کروانا چاہتا ہوں، جج کہتا ہے نہیں میرا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ وہ وکیل کہتا ہے جناب
آپ اجازت دیں میں وکالت نامے پہ دستخط کروا کے لے آؤں, میں اپیل کرنا چاہتا ہوں. جج کہتا ہے نہیں میرا مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوسرے آرڈر میں وہی جج کہتا ہے کہ جناب وکالت نامے پہ دستخط کروائیں کیونکہ اس کیس میں میں نے سزا دینی ہے. اندازہ کیجئے آپ, یہ حالات ہیں اس وقت عمران خان کے خلاف عدلیہ کے. ڈوگر کورٹ جو ہے وہ سارا کچھ ایسا کر رہی ہے جو عدالت کو زیب ہی نہیں دیتا, نہ کسی جج کو نہ کسی عدالت کو. یہ جج یہ سوچتے نہیں کہ انہوں نے مرنا ہے, انہوں نے جا کے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ کیسے بتائیں گے کہ جج صاحب میں نے جس کیس میں سزا دینی تھی اس میں میں نے سپرنٹینڈنٹ آف جیل کو کہا کہ دستخط کروا دے عمران خان کے, اور جس میں کیس نہیں سننا چاہتا تھا, جس میں عمران خان کا قانونی فائدہ تھا, وہاں میں نے آرڈر نہیں دیا. کیسے جا کر اللہ رب العزت کو فیس کریں گے؟ انہوں نے مرنا نہیں ہے ان لوگوں نے. یعنی جسٹس منیر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی غلط سزائیں دی گئی نا, نا انصافی کی گئی, تو نا انصافی کرنے والے جج کی پکڑ اللہ رب العزت معاف کرے, بڑی خوفناک سزائیں ان کے لیے تو. اور انہیں ڈر بھی نہیں لگتا. دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں, ایک گاڑی لے لی, گھر لے لیا, تھوڑا پیسہ لے لیا, اور بچے کو اچھی جگہ پڑھا لیے, پاکستان سے باہر چھوٹی موٹی جائیداد بنا لی. اس قسم کے فائدے ہوتے ہیں نا نارملی جو اس قسم کے لوگوں کو مل جاتے ہیں. تو کیا ہے یہ سارا یہی رہ جائے گا, ختم ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا جھٹکا لگتا ہے, ایک ہچکی آتی ہے, انسان چلا جاتا ہے دنیا سے. پھر آپ اللہ رب العزت کو جواب کیسے دیں گے جب وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو تو میں نے منصف کی کرسی پہ بٹھایا تھا؟ تو وہاں یہ اللہ کو یہ کہیں گے کہ مجھے تو عاصم منیر نے بٹھایا تھا, اللہ میں تو 15ویں نمبر پہ تھا, وہ مجھے اٹھا کے پہلے نمبر پہ لے کر آیا. وہاں یہ بات سنی جائے گی؟ نہیں سنی جائے گی. ایک دفعہ سوچ لیں اگر آپ یہ جملے میرے سنیں تو, اور ایک دفعہ قرآن پاک نکال کے پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کے اوپر کتنا بوجھ ہے. احادیث کے اندر پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کے اوپر کتنا بوجھ ہے. آپ ناانصافی کر رہے ہیں. ماضی میں بھی ایسے ججز گزرے ہیں, تاریخ بھی ان کو بہت برے لفظوں میں یاد رکھتی ہے. آپ کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھے جائیں گے, آپ کی اپنی اولاد آپ کو برے الفاظ سے پکارا کرے گی. یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں, اور یہ ہوگا آپ کے ساتھ. ثاقب بشیر صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ویسے حد ہی ہو گئی ہے. گویا اسلام آباد ہائی کورٹ لکھ رہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وکیل کی تبدیلی کی صورت میں صرف وکالت نامے میں دستخط کروا کے جیل حکام دیں. انہوں نے کہا جی صاحب کو تھوڑا سا دل بڑا کر کے لکھنا چاہیے تھا, یہ قیدی کا حق ہے, فیئر ٹرائل کے لیے ضروری ہے, اور جیل سپرنٹینڈنٹ اس کا پابند ہے کہ وکالت نامے جو بھی ہیں وہ دستخط کروائے جائیں. لیکن جج نے یہ نہیں لکھا. جج نے کہا جی میرا والا جو فائدہ ہے نا, جو میں نے کرنا ہے اس کے اوپر آپ دستخط کروا کے دیں, اور جو میرے فیصلے کے خلاف اپیل آ رہی ہے اس پہ آپ جانے, آپ کا کام جانے, میں اس کے لیے کوئی آرڈر جاری نہیں کرتا, اور کہتے ہیں جا کے آئینی عدالت سے مل لو. ناظرین, اب گندم کا بحران بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور قرضوں کے بڑھنے کی رفتار میں بہت تیزی سے پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ موجودہ رجیم جسے عاصم منیر صاحب کنٹرول کر رہے ہیں, یہ سمجھ آنے ہی نہیں دے رہا. یہ آنے والے وقت میں آنے والی نسلوں تک کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان